بسم اللہ الرحمن الرحیم دا وائرل ٹاک کے ساتھ آپ کا ہوسٹ سجاد حسین. رائٹ پرسن فار دا رائٹ جاب. پاکستان میں اس چیز کا بہت بڑا فقدان ہے. آپ کوئی بھی ادارہ دیکھیں یا کھیل کا میدان دیکھیں تو اس کے اندر ہم مسلسل ناکامی کا شکار ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. آج ہم بات کریں گے کہ پاکستان کی کرکٹ جو ہے وہ کس طرح سے تنزلی کا شکار ہوئی اور آخر اس کا ذمہ دار کون ہے اور کرکٹ کی بحالی کیسے ممکن ہے. اور اس کے اندر ہم یہ بھی جانیں گے جو ابھی ریسنٹ سیریز پاکستان ہارا ہے نیوزی لینڈ سے, اس کی کیا وجوہات ہیں. آج کی پوڈ کاسٹ میں ہمارے مہمان ہیں محمد نوید بٹ صاحب. ان سے جانتے ہیں کہ آخر یہ سارے مسائل کس طرح سے حل بھی ہونے ہیں کہ یا نہیں ہونے. السلام علیکم بٹ صاحب. جی وعلیکم السلام. اچھا بٹ صاحب, ہماری جو کرکٹ ہے یہ ہمارا جو درد سر بن گیا شائقین کے لیے, اور ابھی ہم نیوزی لینڈ سے بھی جا کے ہار گئے ہیں 4-1 سے. کیا وجہ ہے, یہ کیسے بہتر ہوگا یہ معاملہ سارا؟ دیکھیں, کوئی بھی سیریز یا کوئی بھی میچ ہوتا ہے وہ ہارنے کی وجہ ایک تو ہوتی ہے کہ آپ آن ڈے کیا آپ کی اسٹریٹجی ہے, اور جو پاکستان کا سنیریو ہے اور جو پاکستان مسلسل جو ہے وہ شکست کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. ایون آپ چیمپئن ٹرافی میں دیکھ لیں یا ابھی ریسنٹ سیریز دیکھ لیں یا اس سے پہلے ٹرائی سیریز یا اس کے اندر دیکھ لیں, تو اس کی بڑی وجہ ہے کہ آپ کے اندر بورڈ کے اندر معاملات ٹھیک نہیں ہیں. اب پی سی بی کے اندر جو میرٹ ہے اس کی دھجیاں بکھیری جا رہی ہیں اور ایسے ایسے نمونے سامنے لائے گئے ہیں, اور جن کے جو بھاری بھاری سیلریاں تو لے رہے ہیں لیکن ان کے فیصلے جو ہیں وہ پاکستان کی کرکٹ کے لیے کافی جو ہیں وہ بھاری پڑ رہے ہیں. تو بھاری سیلریوں کے ساتھ بھاری فیصلے جو ہے وہ جب پڑتے ہیں تو پھر کرکٹ کی تباہی ہوتی ہے. میں پہلے بھی کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ پاکستان کی جو کرکٹ ہے وہ مسلسل تنزلی کا شکار ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے جو ہے میرٹ کے اوپر فیصلے نہ ہونا. اور دوسرا ایک اور بھی بات ہے بڑی امپورٹنٹ ہے کہ اب شائقین کرکٹ اس طرح سے ان کو تکلیف نہیں ہو رہی شکست کی جیسے کہ پہلے ہوا کرتی تھی. تو پاکستان کی کرکٹ کا وہ ہاکی والا حال ہونے والا ہے کہ ود دا پیسج آف ٹائم ہاکی کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے آج, ٹھیک ہے. اور کبھی پاکستان ہاکی جو ہے اس کو بڑی اہمیت حاصل تھی, بڑے بڑے لیجنڈز تھے اور پاکستان ہاکی کی دنیا میں راج کیا کرتا تھا. تو اسی طرح جو کرکٹ ہے اس کی تنزلی شروع ہو چکی ہے اور پچھلے 5-6 سال سے, اور اب آگے والے اگر یہی صورتحال رہی تو آنے والے دنوں میں کرکٹ کا نام لیوا نہیں رہے گا اور کرکٹ بالکل ارریلیونٹ ہو جائے گی. تو اگر تو یہ چاہتے ہیں کہ یہ ڈیلیبریٹلی چاہ رہے ہیں کہ کرکٹ ارریلیونٹ ہو جائے اور شائقین کے دل سے کرکٹ کی محبت نکل جائے تو پھر لگے رہیں. اور اگر یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کی کرکٹ کو بچنا چاہیے اور پاکستان ایک اہم ملک ہے اور ایک بڑی ٹیموں میں اس کا شمار ہوتا ہے, تو پھر ان کو درست فیصلے کرنا پڑیں گے. اچھا, درست فیصلے مطلب کون کرے گا درست فیصلے؟ ابھی پرائم منسٹر صاحب نے بھی ابھی کوئی ایکشن نہیں لیا, ہم نے نہیں دیکھا. اور کرکٹ کے اندر بھی جو ایڈمنسٹریٹو ہے, جو انتظامیہ ہے, وہاں پہ بھی ہمیں کسی کا کوئی ریزائن یا استعفیٰ نظر نہیں آیا, نہ ہی کسی کیپٹن کا, نہ کوچ کا, اور نہ ہی کسی بڑے عہدے کا. ہمیشہ دیکھا جاتا ہے کہ جب کوئی آپ شکست ہوتی ہے, بڑی شکست, تو اس میں کافی سارے ریزائن آ جاتے ہیں یا ناکامی جو ہے وہ ایکسیپٹ کی جاتی ہے. پاکستان میں اس چیز کا بھی کافی فقدان ہے جس سے مزید نقصان جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے. پاکستان میں نا ایکچولی شرم کا فقدان ہے, ٹھیک ہے, اور سارے بے شرم ہیں اور سب کو پتہ ہے کہ کس کی وجہ سے کرکٹ تباہ ہو رہی ہے, لیکن بے شرمی سے بیٹھے ہوئے ہیں. اور جو ہے وہ پاکستان کی کرکٹ کی تباہی کے یہی لوگ ذمہ دار ہیں. تو جس طرح پاکستان کے دوسرے ادارے تباہی کا شکار ہیں, اسی طرح پاکستان کی کرکٹ بھی تباہی کا شکار ہے. تو اور اس کی بڑی وجہ ایک ہی ہے. اچھا, اس میں یہ دیکھیں کہ ہم نے پچھلے کافی مہینوں میں دیکھا کہ جو وار آف کیپٹنسی ہے اس کا بھی بڑا ہمیں نظر آیا کہ کرکٹ کے اندر اس پہ ایفیکٹ ہوا پرفارمنس پہ. یہ کپتانوں کی آپس کی جنگ اور جو چیف سلیکٹر ہے اس کا رول, یہ آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں کہ اس سے جو کرکٹ کا نقصان بھی ہو رہا ہے اور اس کے شائقین بھی بڑے مایوس ہو رہے ہیں؟ دیکھیں, کیپٹن جو بھی ہو, جب ٹیم سٹرونگ نہیں ہوگی تو کیپٹن کچھ نہیں کر سکے گا. جب آپ ٹیم سلیکشن آپ کو اوپر سے پرچی آ جانی ہے اور آپ نے وہ بندے رکھ لینے ہیں, وہ بندے گراؤنڈ میں جا کے پرفارم ہی نہیں کریں گے تو کیپٹن وہاں پہ کیا کر لے گا؟ کیپٹن آپ جتنا مرضی بڑا پلیئر لے آئیں, آپ کی 11 باقی 10 کھلاڑی جو ہے آپ کے وہ نلے آپ نے بٹھائے ہوئے ہیں, رکھے ہوئے ہیں ٹیم کے اندر, اور وہ جو ہے وہ کوٹے سسٹم پہ رکھے ہوئے ہیں, یہ اس کے بندے ہیں, یہ اس کے بندے ہیں, یہ اس کے بندے ہیں. تو پھر آپ پھر کپتان بدلنے سے کچھ نہیں ہوگا. چاہے بابر کو لے آئیں, چاہے رضوان کو لے آئیں, چاہے کوئی اور لڑکا لے آئیں, تو پھر تو کوئی فرق نہیں پڑے گا.
فرق تب پڑے گا کہ جب 11 ممبرز کی جو ٹیم کا ایک کمبینیشن بنے گا اور وہ ایک دوسرے کو بیک کریں گے اور گراؤنڈ کے اندر ایک دوسرے سے بڑھ کے پرفارمنس دینے کی کوشش کریں گے. جب یہ چیز ہوگی تب جا کے پاکستان جو ہے وہ کیپٹن کیا جائے وہ بلے بلے ہوتی ہے اور کیپٹن بھی جو ہے وہ ایک اچھا کیپٹن کہلاتا ہے. تو ٹیم سلیکشن ایکچولی پاکستان میں جو ہے نا وہ بہت بری ہے اور سفارشی کلچر بہت زیادہ ہے. اس چیز کا خاتمہ کرنا پڑے گا, ادروائز کرکٹ ختم ہو جائے گی پاکستان سے. اچھا, پچھلے 6 ماہ کے اندر تقریباً جو 2 انٹرنیشنل کوچز تھے وہ ناراض ہو کر یہاں سے چلے گئے, جس میں گیری کرسٹن تھے اور گلیسپی تھے. تو یہ کیا دیکھتے ہیں کہ جو انٹرنیشنل پلیئر ہیں, کوچ اور جو وہ سابقہ کھلاڑی ہیں, وہ بھی کمنٹس کر رہے ہوتے اکثر پاکستان کرکٹ ٹیم کے اوپر اور پی سی بی کے اوپر. تو یہ آخر کیا چیز اندر چل رہی ہے جس کی وجہ سے آپ کے جو انٹرنیشنل کوچ ہیں وہ بھی چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ دیکھیں, جو گورا ہے نا, گورا وہ ایک سسٹم کے تھرو چلتا ہے اور جیسے جہاں پہ سسٹم ان کو کام نہیں کرنے دے گا وہ چھوڑ کے چلے جائیں گے. تو ہمارا جو آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے. سسٹم تو آپ کے سامنے ہی ہے, سسٹم کی جو تباہی ہوئی ہے, چاہے وہ آپ پالیٹکس میں دیکھ لیں, چاہے کرکٹ میں دیکھ لیں یا کسی اور ادارے میں دیکھ لیں, سارا سسٹم تو تباہ ہوا ہے. تو جب سسٹم تباہ ہے تو پھر گورا وہاں پہ نہیں چل سکتا. گورے نے آن میرٹ فیصلے کرنے ہوتے ہیں اور گورا جو ہے وہ جو ہے اب جسٹیفائی کرتا ہے اپنی جاب کو اور جو بھی اس کو اسائنمنٹ دی جاتی ہے. تو جب وہ جسٹیفائی نہیں کر پائے گا, جب اس کے ہاتھ پاؤں آپ باندھ دیں گے اور پھر ظاہر سی بات ہے پھر وہ اس کا جانا بنتا ہے. تو جو پاکستان کے سابق پلیئرز ہیں, آپ نے ان کی بات کی ہے, سابق پلیئرز بھی ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے بڑی بڑی باتیں تو کرتے ہیں, لیکن جب وہ خود آتے ہیں مینجمنٹ کے اندر یا کوچنگ سٹاف کے اندر یا کسی اور ان کی کوئی رسپانسبلٹی ہوتی ہے تب وہ کچھ نہیں کرتے, باہر بیٹھ کے وہ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں. تو یہ جو پاکستان کی کرکٹ کا جو ہے نا وہ اللہ ہی حافظ ہے. یہ کوئی جادو کی چھڑی آئے گی, کوئی کسی کو ریموو کرے گی, وہ عہدے سے ہٹے گا, میرٹ پر فیصلے ہوں گے تو پھر جا کے معاملہ ٹھیک ہوں گے. اچھا, اس میں یہ بھی کچھ خبریں آ رہی ہیں اور ڈسکشن بھی ہو رہی ہے مختلف چینلز کے اوپر کہ پاکستان کو جو T20 2026 میں آنا ہے اس کے لیے بھی کوالیفائی راؤنڈ جو ہے وہ کھیلنا پڑ سکتا ہے. تو اگر یہی پرفارمنس رہی تو ہم تو پھر کوالیفائی راؤنڈ کھیلتے رہ جائیں گے, جس طرح ہم بعض اوقات کہ ہاکی میں نہیں کر پا رہے ہوتے یا باقی گیمز میں نہیں کر پا رہے ہوتے. وہ نا ویسٹ انڈیز نہیں کر پائی جس طرح یہ بالکل. آپ چیمپئن ٹرافی میں آپ کی تنزلی تو شروع ہو چکی ہے, تو جب آپ کے پاس یہ نوبت آ جائے کہ آپ کو کوالیفائی گراؤنڈ جو ہے وہ کھیلنا پڑے تو سمجھ لیں کہ آپ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لیں اور کرکٹ کا جنازہ پڑھ دیں. بس یہ باقی رہ گیا پیچھے. باقی اور جو سچویشن ہے وہ آپ کے سامنے ہے اور اتنے برے حالات کرکٹ کے, اتنی عرصہ ہو گیا کرکٹ کو دیکھتے ہوئے, 2000 سے لے کے آج 2025 تک اتنے برے حالات کرکٹ کے کبھی نہیں دیکھے. ایون کہ 2007 کا جب سری لنکن کرکٹ ٹیم پہ اٹیک ہوا تھا اور پاکستان سے کرکٹ ختم ہوئی, اس کے بعد بھی اتنے برے حالات پاکستان کی کرکٹ کے نہیں ہوئے. پھر 2010 میں جو ہمارا وہ سکینڈل آیا یو کے میں, ہمارے کھلاڑیوں کے اوپر بین لگے, اس وقت بھی پاکستان کی کرکٹ پہ اتنی تباہی نہیں تھی. جتنی مین پلیئر باہر ہو چکے تھے اور پاکستان کی کرکٹ کے اوپر بڑے شکوک و شبہات کا کیا. دیکھیں, آپ کا کانفیڈنس شیٹر ہو جاتا ہے, آپ آگے گراؤنڈ میں نہیں جا کے پرفارم کر سکتے. آپ کو مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے کہ ہمارے پلیئرز کو جب کھیلنے جاتے تھے کسی ملک میں تو وہاں پہ آوازیں کسی جاتی تھیں فکسرز کے نام سے. تو تب بھی جو ہاں جی, تو تب بھی جو ہمارے جو ہیں وہ پلیئرز وہ اتنے برے نہیں تھے, اتنی بری پرفارمنس تب نہیں تھی. 2007 کے ورلڈ کپ کے بعد جب پاکستان سے کرکٹ ختم ہوئی اور آپ کو اوے سیریز کھیلنا پڑتی تھی, تب بھی پاکستان کی کرکٹ کے اتنے برے حالات نہیں تھے جتنے کہ آج حالات ہیں. آج تو اتنے برے حالات, آج بنگلہ دیش کی ٹیم آپ سے بہتر ہے, افغانستان کی ٹیم آپ سے بہتر ہے, امریکہ سے بھی ہارے ہیں, امریکہ سے ہم ہار گئے ہوئے ہیں, آئرلینڈ سے جو نیو بورن ٹیمز ہیں ان سے ہم ہارے ہوئے ہیں. تو اس سے زیادہ تباہی اور کیا ہوگی, اور اس کی وجہ صرف بڑے بڑے جو عہدے ہیں اس کے اوپر بیٹھے ہوئے لوگ وہ اس کے ذمہ دار ہیں. پالیٹکس ہے. اچھا, اس میں افغانستان کی ٹیم نے بڑا اچھا امپروو کیا ہے, ایون کہ بنگلہ دیش بھی, تو ہماری کارکردگی تو ان سے بھی نیچے ڈاؤن جا رہی ہے.
جو افغانستان کی ٹیم ہے جو افغانی وہ جذبے سے کھیلتے ہیں. پٹھان قوم ہے, جذبے سے کھیلتے ہیں, اپنے ملک کے لیے لڑتے ہیں یار, وہ لڑتے ہیں. وہ جو بھی ہے وہ لڑکے پلیئرز کے اپنی گراؤنڈ کے اندر ہے, ان کے پاس ٹیکنیک کی کمی ہے, لیکن جو ان کے پاس پیشن ہے اور جس طرح وہ لڑتے ہیں گراؤنڈ کے اندر, وہ دیدنی ہے. یہی سچویشن کبھی پاکستان کرکٹ ٹیم کی ہوا کرتی تھی. اور ہارے ہیں تو وہ میچ باقاعدہ رو رہے ہیں پلیئر, ہاں جی, انہیں اتنا پین ہوا ہے کہ. لیکن یہ ہمارے جو بے شرم ہیں جو دانت نکال رہے ہوتے ہیں میچ, ادھر ہار رہے ہوتے ہیں میچ, یہ جو ہے نا وہ ڈریسنگ روم میں بیٹھ کے ایک دوسرے کے ساتھ خوشگپیوں میں مصروف ہوتے ہیں. اسموکنگ. شرم نام کی ان کے نام نا قریب سے ہی نہیں گزری. اچھا آخر میں بتائیے گا, یہ جو ہم نے 5 جو بھی میچ کھیلے T20 کے, صرف ایک جیتا ہے. اچھا وہ جیت کے بعد جیسے ہی وہ پلیئر نے سینچری بنائی, اس کے بعد اتنے چوڑے ہو گئے کہ پتہ نہیں انہوں نے کیا کر لیا. اور جو 5واں T20 ہے اس میں کوئی اسٹرگل ہمیں نظر نہیں آئی کہ ایٹ لیسٹ دوسرا T20 تو ہم جیت لیں. تو یہ جو ٹیم کا اوور آل بیہیویئر ہے پلیئرز کا, ایک جو ٹیم بائنڈنگ کے ساتھ کھیلا جاتا ہے, اس کا فقدان ہے. تو اس کے لیے بھی ہمیں کچھ کرنا چاہیے یا ان کو کچھ سوچنا چاہیے کہ اس کے لیے بھی کچھ کر لیں. وہ پنجابی دی کہاوت ہے کہ خسرے گھر منڈا آیا انہیں چم چم ماریا. وہ حسن نواز نے کوئی اتنے چھوٹے سے گراؤنڈ کے اندر ایک سکور کیا کر لیا, ہمارے میڈیا نے پلیئرز نے پتہ نہیں اٹھا کے اس کو پتہ نہیں کہاں پتہ نہیں کیا کر دیا, اس نے کوئی ملک فتح کر لیا ہے. ٹھیک ہے, آپ گراؤنڈ چھوٹا تھا, وہ گراؤنڈ چھوٹا تھا, پھر آپ لڑکے کی اس کو آپ دیکھیں اس نے سکور بنایا کیسے, اس کی ٹیکنیک چیک کریں, وہ کتنے جو اس کے کیچز چھوٹے ہیں, اتنی سی باؤنڈری ہے اور وہاں بھی اس نے جا کے سکور کر دیا. مجھے سمجھ نہیں آتی, حیرت ہے. ہمارے جو سینئر ہمارے جو ایکسپرٹس ہیں پلیئرز ہیں کرکٹ کے, جنہوں نے جو اس کو اتنی اپریسیشن دی, میں اسی دن جس دن انہوں نے سینچری کی تھی, میں نے اسی دن کہا تھا کہ آپ اگلے 2 میچز میں دیکھ لیجیے گا, یہ سارا ایکسپوز ہو جائے گا. یہ حسن نواز ایک سینچری اس نے کر تو دی ہے, آگے اس کو یہ نہیں چل سکے گا کسی بڑے گراؤنڈ میں اور اچھی ٹیم کے آپ اس کے خلاف کھلا دیں, یہ نہیں چلے گا. تو اگلے 2 میچز میں اس نے کیا کیا. تو یہ صورتحال ہے. ہم جو ہے نا تماشبین قوم ہیں, ہمیں تماشے پسند ہیں, تماشے کرتے ہیں. بس ایک اس نے کر دیا اور ہم نے اس کو سر پہ بٹھا لیا, اگلے میچ میں ہم اس کے اوپر تنقید کر رہے ہوتے ہیں. تو مستقل مزاجی نہ ہماری کرکٹ ٹیم کے اندر ہے اور نہ شائقین کے اندر ہے اور نہ ہمارے ایکسپرٹس کے اندر ہے. جی بالکل, پروگرام کرنے کا مقصد بھی یہی ہے, کسی کی دل آزاری ہرگز نہیں ہے, لیکن مقصد صرف یہ ہے کہ ہماری جو کرکٹ ہے وہ بحال ہو, اور جو شائقین جتنا اس کو پسند کرتے ہیں ان کا وہ جو پسند کا لیول ہے وہ برقرار ہے. اور کرکٹ کی تباہی ہم نہیں چاہتے, اور یہ جو ارباب اختیار کو سوچنا پڑے گا کہ اس کے لیے کچھ نہ کچھ تبدیلیاں کریں اور لازمی کریں تاکہ کرکٹ کی بحالی ہی ہو. بہت شکریہ, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ. اللہ حافظ.